وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آگے ایک مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اس میں، اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اس آیت کے اندر اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون بیان فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے، ایمان والا، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے چونکہ ایک لائٹ ہے، نور ہے، ایک روشنی ہے، تو یہ مومن جہاں بھی جاتا ہے اپنی روشنی کے ساتھ جاتا ہے، اپنی لائٹ کے ساتھ جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ لائٹ چاہے کتنی ہی دھیمی ہو اور اندھیرا چاہے کتنا ہی ڈارک ہو، کبھی بھی جو ہے اندھیرا اس لائٹ کو اوور پاور نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ مدھم ہوگی روشنی، لیکن یہ ہے کہ کتنا ہی اندھیرا ہو، اتنے اندھیرے کے اندر آپ چھوٹی سی بھی روشنی کریں گے تو وہ روشنی وہ اپنے آس پاس کو روشن کر دیتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ایمان والا جہاں کہیں بھی جائے گا، چاہے کفر کی حالت میں ہو، چاہے ظلمات کے معاملات میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لائٹ کو لے کر جا رہا ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ، اللہ یہ فرماتے ہیں کیا وہ آدمی جو پہلے مردہ تھا سے مراد جو کفر کی حالت میں تھا، جو کافر تھا، اللہ فرماتے ہیں فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، ہم نے اس کو نور دیا، ہم نے ایمان کا نور عطا کیا اس کو۔ فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کو لائٹ دی، روشنی دی، قرآن کی روشنی، ہدایت کی روشنی، ایمان کی روشنی۔ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور فرماتے ہیں کہ پھر وہ لے کر اس کو لوگوں میں گھومتا ہے، لوگوں میں جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا یہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ خود ظلمات کے اندر، تاریکی کے اندر گھرا ہوا ہے اور اس سے نکل بھی نہیں سکتا، لیس بخارج منہا۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دے کر یہ بتایا ہے کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اس کے ایمان کی روشنی برابر پھیلتی ہے، معاشرہ اس کو محسوس کرے یا نہ کرے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جن کے دل صاف ہوتے ہیں، جن کے دل بالکل پاک ہوتے ہیں نا، یہ حضرات جب بازار میں بھی جاتے ہیں تو ان کو وحشت محسوس ہوتی ہے، ان کو وحشت ہوتی ہے۔ اب یہ کیوں وحشت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کے دل اتنے صاف ہوتے ہیں، تو ان کے جو دل صاف ہوتے ہیں، صاف دل والے جو ہے ان کو اچھی جگہیں، اچھی چیزیں، اچھی باتیں، اچھے لوگ ان کو پسند آتے ہیں۔ اور جہاں معاملہ یہ ٹیڑھا ہوا پھر جو ہے نا ان کو وحشت شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کا برعکس جن کے دل صاف نہ ہو، نفاق بھرا ہوا ہو، کفر بھرا ہوا ہو، شرک بھرا ہوا ہو، عجب، تکبر، یہ جو چیزیں، گندگیاں جو دل کی ہیں وہ جس کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہیں، اس کا معاملہ بالکل برعکس۔ اچھے لوگوں سے وحشت، اچھی جگہ سے وحشت، اچھی باتوں سے وحشت، اس کو اچھے کاموں سے وحشت ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس جو ہے اس کو جو برے کام ہیں، برے لوگ ہیں جو دوسری جگہ ہیں، وہ اس کو زیادہ پسند آتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر مثال دے کے بتایا کہ بھئی جس کا ایمان، جو ایمان اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس ایمان کو انسان مضبوط کرے اور اس کو آگے لے کے چلے۔ اور یمشی بہ فی الناس کے ذریعے سے جو ہے نا یہ بتایا گیا کہ یہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور دیا ہے ایمان کا، وہ لے کر بیٹھا نہ رہے، یہ یمشی بہ فی الناس لے کر لوگوں میں پھرے، لوگوں کو دعوت دے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب یہ جو ہے مکی صورت ہے، اس میں جو ہے نا کیسے یہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بیان فرماتے ہیں، دیکھیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے، اب جو جیسے میں کہہ رہا تھا نا مزاج کی وجہ سے جو معاملہ ہوتا ہے، کیسے آپ دیکھیں علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل کی ہے۔ وہ حکایت تو لمبی ہے لیکن اس کا خلاصہ جو انہوں نے بیان فرمایا، وہ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی طبیعت کی وجہ سے اسی چیزوں کو انسان پسند کرنے لگتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بھنگی تھا، وہ بھنگی جو ہے، بھنگی جانتے ہیں نا، مہتا، اب وہ کوئی رہا نہیں ہے، جمع دار آپ کس کو کہیں گے؟ جمع دار لا الہ الا اللہ، بہت دور نکل گیا آپ۔ یہ جو یوں سمجھ لیں جو پہلے بیت الخلاء وغیرہ کی صفائی ہوتی تھی، پہلے جو ہے نا وہ مہتر جس کو کہا جاتا ہے ایک زبان میں، بھنگی، مہتر، تو یہ لوگ جو ہے نا اس طرح کا ایک آدمی جو ہے وہاں پہ گزر رہا تھا، اور وہ محلہ تھا کس کا؟
عطار کا، یعنی جو عطر بیچنے والے تھے، وہ تقریباً سبھی ایک محلے میں رہتے تھے، تو عطر بیچنے والے جیسے کہ قصاب ایک جگہ رہتے ہیں، یہ اس طرح سے ہر جگہ ایک پیشے والے، تو یہ جو جہاں سے گزر رہا تھا وہ دکانوں کی عطروں کی بزنس کرنے والے تھے سب. تو یہ جو بھنگی وہاں سے گزرا تو یہ بے ہوش ہو گیا، یہ بھنگی بے ہوش ہو گیا. جب یہ بے ہوش ہو گیا تو آپ کو معلوم ہے کہ بھائی اب جب بے ہوش ہو جاتا ہے تو آدمی کو جو ہے نا ذرا کچھ اچھی چیزیں سنگائی جاتی ہے، یہ کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے. تو عطار جو تھے ان لوگوں نے لا کے جو ہے نا اس کو اچھی اچھی خوشبو اور سنگائی، تو بیچارہ تو اور مدہوش ہو رہا ہے، وہ تو اور جو اندر ڈیپ جا رہا ہے. ان کو کیا پتا کہ بھئی ہوا کیا، یہ ہے کیا چکر. تو پھر اطلاع دی گئی اس کے گھر والوں کو، یہ بتایا گیا کہ بھئی یہاں پہ ایک بھنگی جو ہے نا اس طرح سے بے ہوش ہو گیا ہے. جب کسی بھنگی کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اچھا اس کا علاج تو میرے پاس ہے. تو وہ آیا، اس نے آستین میں چھپا کے لایا، آستین میں جو مال چھپا کے لایا اور لا کے اس کو سنگایا. اب وہ جیسے ہی اس کو سنگایا تو وہ اڑ گیا. اب یہ جو ہے نا پھر علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ دیکھیں کہ بھئی اس کی کتنی اچھی جگہ تھی، وہ عطر کی جگہ، خوشبو کی جگہ، اتنی پیاری پیاری اس کو خوشبو آ رہی ہے چاروں طرف سے، لیکن وہ ہے کہ وہ اس کو وہ نہیں کھا سکتا، برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس کی طبیعت ایسی ہو گئی تھی، اتنی خراب ہو گئی تھی. ہمارا معاملہ آج کل ایسے ہی ہو گیا ہے، مسجد میں آتے ہیں تو دل نہیں لگتا، پریشانی ہو جاتی ہے. جیسے ہی مسجد سے نکلیں گے ساری گپ شپ شروع ہو جائے گی، ٹائم لگے گا سب کچھ، کیونکہ جو ہے نا پارکنگ لاٹ میں آپ ٹھہر سکتے ہیں آدھے گھنٹے تک، مگر مسجد میں اگر تھوڑی دیر نماز لیٹ ہو جائے یا لمبی ہو جائے تو سارے مسئلے یہاں پہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی ساری یعنی جو ہے نا جتنا کچھ ہم نکال سکتے ہیں سارے کچھ یہاں پہ نکالا جاتا ہے. اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں کہ انسان اس پہ غور کرے. فرمایا کہ طبیعت جب بگڑ جائے نا، اسی طرح انہوں نے ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے مگر وہ تھوڑا سا اس سے ذرا بہتر طریقے پہ، مگر اب اس کو چھوڑ دیں، ایک واقعہ سمجھنے کے لیے کافی ہے نا بس. آگے جو ہے اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں، جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، ہدایت کے لیے سینے کو کھول دیتے ہیں. أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اب یہاں پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سینے کو کھول دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سینے کو کھول دینے کی تفسیر فرمائیے، ذرا ہمیں واضح کر کے بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینے کو کھول دینا تم نے نہیں سنا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعا فرمائی تھی، رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے. اور دوسری جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، فہو علی نور من ربہ، وہ اللہ کی طرف سے جو نور پر ہے، لائٹ اس کے پاس موجود ہے. تو اسی لیے یہاں پہ فرماتے ہیں کہ سینے کو کھول دینے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نشانی سینے کو کھول دینے کی یہ ہے کہ اس کو آخرت کی نعمتوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور یہاں کی جو دنیا کی جو بیجا لذتیں ہیں ان میں وہ نہیں مشغول ہوتا ہے. یعنی ضرورت کی حد تک تو یہاں سے حصہ لیتا ہے، لیکن اس میں پوری طرح منہمک ہو کے اس کی دنیا کے پیچھے نہیں پڑ جاتا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے. یہ ہے وہ نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا سینہ کھل جاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کی طرف اس کو رغبت ہو جاتی ہے، برائیوں سے جو ہے نا اس کو نفرت ہو جاتی ہے. جیسے ابھی میں نے کہا کہ وہی مزاج والی بات ہے کہ نیکیوں کی طرف اس کو مزاج اس کا بن جاتا ہے، نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُرِدْ أَن يَجْعَلْ لَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ فرما دیتے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، وہ ایسے محسوس کرتا ہے، اتنی گھٹن محسوس کرتا ہے جیسے کہ کوئی آسمان میں چڑھنے کے لیے گھٹن محسوس کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے نیکیاں کرنا مشکل ہو جاتا ہے، برائیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. اب وہ علامہ رومی والی مثال کو جو ہے نا آپ ذہن میں رکھیں تو اس آیت کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ بھئی کوشش کرے انسان، کیونکہ یہ جو آپ کا نفس ہے نا وہ ہمیشہ برائیوں کی طرف لے جائے گا. نفس جو ہے یہ ہے ہی اس کام کے لیے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کا کام ہی یہ ہے کہ یہ آپ کو برائی کا حکم کرتا رہے گا، برائی کی طرف لے جاتا رہے گا. آپ اچھائی کی طرف جائیں گے پھر برائی کی طرف لے جائے گا. آپ اس کو 4 مرتبہ ادھر لائیں گے پھر وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، ہار نہیں مانے گا. کبھی یاد رکھیں، کسی نے کہا کہ بھئی یہ کب تک اس سے مقابلہ ہوتا رہے گا، یہ نفس کا معاملہ ایسے ہی رہے گا کیا، ایسے ہی چلتے رہے گا؟ تو کسی نے کہا کہ بھئی ارے اس سے تو کشتی ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. یعنی کبھی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہی ہمیشہ غالب رہیں گے، کبھی وہ بھی غالب آتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گیو اپ کر دیں، آپ پھر اس کے اوپر کشتی کرتے رہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ کشتی تو عمر بھر کی ہے، کشتی اس سے عمر بھر کی ہے. اور کبھی کبھی معاملہ یہی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس،
اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی کبھی دن جو ہے نا، کبھی آپ کے دن، کبھی اس کی رات، کبھی اس کی رات تو آپ کا دن، یہ والی بات ہے کہ بھائی کبھی آپ جیت جائیں گے، کبھی وہ جیت جائے گا. اسی لیے تو ہمیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ رکھی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی کبھی وہ غالب آ جائے تو اللہ کے سامنے تم توبہ کر لو، اللہ سے استغفار کر لو، تو یا اللہ وہ غالب آ گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ اپنی اسٹرینتھ مانگو. تو اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو نفس ہمارے ساتھ لگا رکھا ہے نا، اس کا ایک مقابلہ جب ہم کرتے ہیں تو مقابلے کی وجہ سے ہمیشہ آدمی مستعد رہتا ہے، چوکنا رہتا ہے، ہمیشہ چوکنا رہتا ہے، کیونکہ دشمن جو ہے نا یہ باہر نہیں ہے، یہ آپ کے اندر ہی ہے. اسی وجہ سے دیکھیں جب اذان ہوتی ہے تو دشمن بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ گوز مارتے ہوئے بھاگتا ہے، ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، جہاں تک آواز جاتی ہے اذان کی وہاں تک اسی دور سے بھاگ جاتا ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ جیسے اذان ختم ہوتی ہے پھر پہنچ جاتا ہے، اور اس کے لیے ڈسٹنس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے اذان ختم ہوئی پھر پہنچ جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، جب آپ استغفار پڑھ رہے ہوں، اعوذ باللہ پڑھ رہے ہوں، تو وہ باہر بھاگ جاتا ہے، جو باہر بھاگ جاتا ہے. لیکن جو اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں پھر شروع ہو جاتی ہے، خیالات شروع ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر انسان بھٹکنے لگتا ہے. تو فرمایا کہ وہ آپ کا نفس جو ہے نا اس کے ساتھ پھر وہ آ کے مل جاتا ہے، کیونکہ نماز میں وسوسے ڈالنے والا شیطان الگ ہے. خنزب یا خنزب اس کا نام جو ہے نا روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اس کا کام ہی ہے کہ جیسے ہی آدمی نماز میں کھڑے ہو اس کا وسوسے ڈالنا. اور نماز میں جو وسوسے آتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کس قسم کے وسوسے آتے ہیں. بزنس والا بزنس میں، اور جو فیملی والا فیملی میں، اور پھر جو ہے نا ہر آدمی اپنے اپنے اس میں سوچتا ہے. اور کبھی کبھی تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتا انسان، کبھی اس کا زندگی میں سوچا نہیں ہوگا کہ بھئی یہ چیز بھی میں نے سوچ لی ہے. اس طریقے سے نماز میں خیالات آتے ہیں. اور بہت سی مرتبہ تو کیا ہوتا ہے کہ نماز کے باہر جو آپ کی زندگی ہوتی ہے وہی نماز کے اندر ہوتی ہے. اسی وجہ سے جو ہے نا نماز سے ایک بات یہ یاد آتی ہے، نماز کو ہم جب ایسے پڑھیں کہ ایسے نماز کو ہمیں پڑھنا ہے کہ بھئی جس کے اس کے بعد جو ہماری زندگی ہے، نماز کے بعد والی زندگی، وہ ایسی گزرے جیسے ہماری زندگی نماز میں ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا استحضار ہو کہ بھئی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اس کے یہ میننگ ہے، اب میں رکوع میں جا رہا ہوں، اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں. اس طریقے سے جو ہے نا انسان زور زبردستی اپنے اوپر یہ چیز لاگو کرے، ورنہ یہ کبھی آئے گی نہیں. تو اس طریقے سے جو ہے نا اس کے اندر یہ مضامین بیان کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ نے چاہا تو کل بات کریں گے کہ اس کے آخری جو حصہ ہے اس سورت کا، اس کا حصہ بھی جو ہے نا بہت ہی خوبصورت حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق